کل جو ہوا اور حکومت کے تمام تر دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں تو بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت یہ ترمیم جس جلد بازی میں لانا چاہ رہی تھی اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، بدنیتی ظاہر ہوئی کہ ہفتے اور اتوار کا جو چھٹی کا دن ہے آپ جمعرات کو نہیں لا رہے، جمعے کو نہیں لا رہے، اجلاس نہیں ہو رہے، آپ اچانک اجلاس بلا لیتے ہیں، پیر کا انتظار نہیں کرتے، بدھ جمعرات کا انتظار نہیں کرتے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی ڈنڈا کسی نے وہ کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ابھی منظور کریں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آئین میں ترمیم کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے تو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو جس وقت چاہے بغیر دیکھے بھالے، بغیر بحث کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر عوام کو جو کمیونٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، بار کونسلیں ہیں، بار ایسوسیشنیں ہیں، جو ایوان کے اندر موجود اپوزیشن ہے اس کو اعتماد میں لیے کہ بغیر آپ آئینی ترمیم شروع کر دیں کیونکہ آپ کو ڈنڈے کے زور سے یا لالچ دے کے آپ نے چند ممبر خرید لیے ہیں یا آپ نے زبردستی ان کو ہم نواب بنا لیا ہے تو اب ترمیم منظور ہو جانی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلی وجہ تو یہ تھی۔ دوسرا یہ تھی کہ حکومتی ٹیم انتہائی نالائق ثابت ہوئی کہ اس نے نہ اس پر ہوم ورک کیا، نہ واقعتاً مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لیا کہ مسودہ دکھائے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اعتماد میں لے لیا ہے، اور نہ ہی ان ترامیم کے مضمرات پر غور کیا، نتائج پر غور کیا کہ جب یہ منظر عام پر آئے گی تو کتنا بڑا بلو آپ آئین کی پوری جو سکیم ہے ٹرائیکانومی آف پاورز کی اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آپ عدلیہ کو ایک ماتحت اور تابع محمل عدلیہ بنا رہے ہیں، انتظامیہ کے اختیارات بڑھا رہے ہیں، یعنی چیف جسٹس جو آئینی ایک عدالت بنا رہے ہیں اس کا چیف جسٹس کا تقرر بھی وزیر اعظم کرے گا، اس کے ججوں کا تقرر بھی وزیر اعظم کرے گا، اور جو متنازع معاملات ہوں گے سیاسی اور آئینی وہ سارے وہی سنے گا۔ صحیح یہ نہیں سوچا گیا۔ اور تیسرا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو سیکریسی تھی اپنے ہی ارکان سے، اپنے ہی ممبران اپنے ہی جو وزرائے کرام ہے ان سے جب یہ مسودہ چھپایا گیا تو جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اس نے معاملات کو گمبھیر کر دیا، اور شک و شبہ کی فضا میں جو ہے اتفاق رائے حاصل کرنا یا کسی سیاسی جماعت کو تعاون پر آمادہ کرنا، کیونکہ سب نے اپنے حلقے میں بھی جانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، اور لیگل کمیونٹی کا ہینڈلنگ حکومت کی اس سے متعلق مکمل ناکام تھی۔ لیکن یہ سارا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے، یہ کریڈٹ ہے اپوزیشن کا۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو غلط فہمی پیدا کی گئی کہ جی وہ بس ایک گورنری لے لیں گے اور یہ وہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے اور کل نظر آیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں۔ جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنا سیاسی مستقبل پہلے دیکھیں گے اور باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ سب سے سینئر پارلیمانی جماعت ہے، اور اس سے پہلے جو دعوے تھے، ایون کل جو عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو حکومت کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں، جبکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ اپیرنٹلی امپریشن یہ تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب یہاں سے گئے اسلام آباد، واپس آ گئے، انہوں نے اوبویسلی ووٹ کاسٹ کرنے ہی گئے ہوں گے آئین ترمیم کے حق میں، وہاں انہوں نے دستخط بھی کیے، لیکن اچانک یہ پتہ چلا، اور پھر آج جس طرح ہوا کہ غیر معینہ مدت کے لیے سینٹ کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ یہ ہوا کیوں؟ کیا واقعتاً ہوم ورک نہیں تھا، یا حکومت جو ہے وہ ایک ٹیسٹر لگا رہی تھی، یا اوور کانفیڈنٹ تھی؟ مطلب یہ ایک دم کلیپس کیسے ہوا؟ ٹیسٹر کے لیے نہ سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، نہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، نہ اتنا کھیڑ کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں سیدھی بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کل ثابت ہوا کہ ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ اگر ایک پارلیمنٹ یہ سوال نہیں کر سکتی
کہ جناب وہ مسودہ کہاں ہے جس پر ہم نے ووٹ دینا ہے، اس کے ارکان اور ان کے وزراء کو علم نہیں ہے۔ یہ تو اب صاف پتہ چل گیا نا کہ اسحاق ڈار نے کہا مجھے معلوم نہیں، خواجہ آصف نے کہا مجھے معلوم نہیں، ایون وزیر قانون جناب تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے تو میرے پاس تو ابھی مسودہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ کیا لینے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس؟ وہ مسودہ مانگ رہے ہیں، آپ مسودہ نہیں دے رہے کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ 1985 کی اسمبلی ایک آئی تھی جس کو کوئی اسمبلی مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ غیر جماعتی ہے، اس میں تو کسی سیاسی جماعت نے، لیکن وہ لوگ جو آئے تھے وہ مرہون منت ضرور تھے مارشل لا حکومت کے، لیکن ووٹ لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ نہیں، ووٹ تو یہ بھی لے کر آئے ہیں۔ نہیں لے کے آئے ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک تو سوال کرتا ہے کہ وہ مسودہ کیا ہے جس پر میں نے ووٹ اب یہ دینا ہے۔ ڈٹرمن تو ارشاد صاحب نہیں ہوا نا، جو لوگ آئینی قانونی طریقے سے، وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ووٹ نہیں لے کے آئے۔ نہیں ووٹ، بھائی ووٹ اگر لے کے آئے ہیں تو ان میں جرت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں پوچھ رہے کیا پارلیمانی پارٹی میں یہ مسودہ پیش ہوا؟ پہلا جو بنیاد ہے کسی سیاسی جماعت کی، سیاسی سسٹم کی، وہ پارلیمانی پارٹی ہے نا۔ یہ پارلیمانی پارٹی میں پیش ہوا جی کہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ تو یہ جواز دیا گیا کابینہ سے منظوری ہوگی اور اس کے بعد کابینہ بعد میں آتی ہے بھائی، پہلے پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، پھر کابینہ کے میٹنگ، کابینہ کی میٹنگ میں کابینہ کی منظوری جو ہے ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ بیسیکلی یہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے، عوام کے لیے انصاف کا معاملہ ہے، عوام کے جو آئینی اور شہری قسم کی آزادیاں ہیں ان کا معاملہ ہے نا۔ تو یہ پارلیمانی پارٹی میں عوامی نمائندوں کے سامنے ڈسکس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہوا، اور کسی نے نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں۔ کسی ایک ممبر نے کھڑے ہو کے کہا، پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے، آج وہ کہہ رہے تھے، آج فاروق ستار نے کہا ہے کہ ہم سے بھی شیئر نہیں ہوا۔